نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورہ آل عمران کی پہلی دو آیتیں. سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں. اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. قرآن شریف کی تیسری صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے بعد. اس کی پہلی آیت میں الف لام میم، یہ حروف جو ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ متشابہات میں شمار ہوتے ہیں. ان کے معنی جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اور ہمیں جو ہے اس کے مطلب نہیں بتائے گئے. ہاں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے جیسا کہ اللہ کی مراد ہے، اور یہ کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. سورہ آل عمران کی جو ابتدائی تقریباً 80 آیتیں ہیں وہ اسباب النزول میں جو علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ نجران کا ایک وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور یہ لوگ نصارہ تھے. نجران کے لوگ تھے، نصارہ تھے. ان کا ایک وفد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. 60 افراد پر تقریباً مشتمل تھا، اور ان 60 میں سے 14 افراد ایسے تھے جو ان کی قوم کے سرداران تھے، اور ان میں سب سے بڑا جو شخص تھا اس کا نام عبد المسیح تھا، نعوذ باللہ، اور دوسرے کا نام ابہم تھا. تو یہ لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو غالباً پہلے سے دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دین تو اسلام ہے، اور ہم تو آپ کی دعوت سے پہلے سے ہم لوگ مسلمان ہیں. کیونکہ اسلام کا مطلب ہے اللہ رب العزت کو ماننا اور اس کے احکامات کو ماننا، سر تسلیم خم ہو جانا. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین جو ہے وہ یہی اسلام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ تم اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد تجویز کرتے ہو، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم سور کا گوشت کھاتے ہو، تو تم مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مسلمان نہیں ہو. تو انہوں نے کٹ حجتی اور بیسا بیسی شروع کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر عیسیٰ کے باپ اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، تو ان کا باپ کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بیٹا باپ کے مشابہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، تم بھی اس بات کو مانتے ہو.
لیکن تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، تمہارے عقیدے کے مطابق تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، اور اگرچہ کہ وہ نہیں آئی ہے مگر آئے گی تو سری، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، تو فرمایا پھر وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز کو قائم رکھتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا، رزق عطا فرمانے والا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں تھے۔ فرمایا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یا نعوذ باللہ رب کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز پر قدرت تھی؟ کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت ہے۔ فرمایا نہیں، پھر وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا؟ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ کہا نہیں، پھر وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے بیٹا بیٹی ہونا، ماں باپ ہونا، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس بات کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ اگر کسی کا بیٹا ہوگا تو باپ جیسا ہوگا۔ تو اللہ کی تو یہ صفات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان صفات سے عاری ہے، ان کی یہ صفات نہیں ہے، بلکہ ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تصویر بنائی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ماں کے پیٹ میں رہے، یہ ساری باتیں ہوئی، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان پر جو مخلوقات پر جو حالات آتے ہیں ان پر بھی آتے تھے، اور ہمارا رب تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ نہ وہ پیدا ہوا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ وہ نعوذ باللہ کسی کے پیٹ میں تھا، نہ وہ کھاتا، نہ پیتا، نہ کسی چیز کا محتاج، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ لوگ جب ان زبردست دلائل کو انہوں نے سنا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، تقریباً 80 آیتیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو بیان فرمایا، اور مشرکین سے بھی خطاب فرمایا، یہود و نصارہ سے بھی خطاب فرمایا، اور مریم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی ذکر فرمایا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت بھی دی، جو انہوں نے قبول نہیں کی، اور بالآخر جو ہے وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آئیں گی انشاءاللہ۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، قرآن کو لایا جائے گا یعنی جو قرآن پڑھا گیا ہے، جو قرأت ہے وہ اس کو لایا جائے گا، اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا، اور جو اس پر عمل کرتے تھے، آگے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی قرأت یا ان کا ثواب، ان کا اجر یعنی وہ ہوگا، جو دو بادلوں کی طرح یا صاحبانوں کی طرح ہوگی، جن کا سایہ خوب زیادہ گھنا ہوگا، ان کے درمیان میں روشنی چمک رہی ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی فضیلت میں جو ہے حدیث بیان کی۔ تو پہلی آیت تو حروف مقطعات میں، دوسری آیت میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، تو اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور روح القدس کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
تو مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں، نہ اس لائق ہے۔ اور الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود نصارہ مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے اور پھر ان کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو موت آ گئی، اور حقیقت میں ان کو اللہ پاک نے بچا لیا، لیکن وہ جب آسمان سے اتریں گے تو ان کو موت تو آئے گی نا، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور القیوم، کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، اس کو قائم رکھنے والا، اس کو زندہ رکھنے والا، وہ بھی اللہ ہے، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، تو پھر کیسے عبادت کے لائق ہوئے، کیسے معبود ہوئے؟ تو اس آیت میں زبردست طریقے سے تمام مشرکین، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا دوسرے مشرکین ہوں، سب پر رد فرما دیا۔ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔